حکمران سابقہ ہو جاتے ہیں تو ان کے خلاف مختلف تحقیقات اور ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں، اور جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو سابق حکومت کے وفاقی وزراء یا حکمران رہے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ میں لانا مقصود ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف مختلف اداروں سے جو تحقیقات کا عمل ہے اور ان کے حوالے سے جو ان کے کوئی ثبوت ہیں، کوئی کرپشن کے یا دیگر مالی بدعنوانیوں کے مختلف اداروں سے ان کی تفصیلات لینا شروع کر دی ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک اہم خبر ہے اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی وی سپورٹس کے حوالے سے جو ایونٹ ہوئے تھے تو اس میں ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس میں مالی کرپشن کے سامنے آئی ہے، اور اس میں جس طرح بتایا گیا ہے کہ پی ٹی وی سپورٹس کے ٹھیکوں میں بڑے پیمانے پر گھپلے اربوں روپے من پسند کمپنیوں کو دینے کا انکشاف ہوا ہے، اور ذرائع کے مطابق اربوں روپے کے نقصان، قاعدے قانون کی خلاف ورزیوں کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ پی ایس ایل 7، 8 اور ورلڈ کپ کے ٹھیکوں میں بڑے پیمانوں پر مالی اور قانونی جرائم کا ارتکاب بھی کیا گیا۔ ذرائع کا یہ مزید کہنا ہے کہ پیپرا رولز پی ٹی وی بورڈ کے قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ ٹھیکوں کی بولی کا عمل نقائص سے بھرپور اور غیر شفاف تھا۔ غیر شفاف طریقے سے جائز بولیاں دینے والوں کو دانستہ مسابقاتی عمل سے نکال باہر کیا گیا۔ مشکوک اور مینوپولیٹڈ طریقہ کار اپنایا گیا جس میں تمام کمپنیوں کو مقابلے کا منصفانہ ماحول فراہم نہیں ہوا۔ ذرائع کے مطابق اس عمل سے پی ٹی وی کو بھاری مالی نقصانات ہوئے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ قومی خزانے اور خسارے کا شکار پی ٹی وی کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ قواعد کے برعکس پی ٹی وی سپورٹس کے کنٹریکٹس دینے اور اربوں روپے کی ادائیگیوں پر قانونی کارروائی کا آغاز ہوا ہے۔ محکمانہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے مطابق من پسند کمپنیوں کے خلاف ضابطے کے خلاف ٹھیکے دیے گئے، من پسند پارٹیوں کے ٹیکس بھی معاف کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سمیت دیگر اہم شواہد اور ریکارڈ حاصل کر لیا۔ ایف آئی اے نے پی ایس ایل کے ٹھیکوں کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا۔ سابق دور کے ریکارڈ کی چھان پھٹک میں ہوشربا حقائق برآمد ہوئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے براہ راست حکم پر غیر قانونی یہ کام کیے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب برسر اقتدار تھے تو انہوں نے اسی طرح جو سپورٹس کے ہے وہ جیو کو ٹھیکے دیے تھے، اور اس کی حالانکہ بولی کم تھی، اور پی ٹی وی کو بھی اس میں بہت بھاری نقصان ہوا تھا۔ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ظاہر اسی اس میں سلسلے کی کڑی ہے، اور یہ سب جتنا بھی ہم نے دیکھا ہے ماضی کی حکومتوں کی تحقیقات، ان کے خلاف تحقیقات، ان کے خلاف جو کیسز، اور اس کا آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہوتا سوائے اداروں کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، میڈیا میں خبروں کی زینتیں بنتی ہیں، اور اس کے بعد کوئی جب عدالت میں جاتا ہے تو عدالت میں کیس اتنا کمزور ہوتا ہے کیونکہ عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا، اور جو فائل میں موجود ہوتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو اس فائلوں میں اور جب آئین اور قانون کو دیکھا جاتا ہے تو فائلوں میں کچھ نہیں ہوتا، اور عدالتوں سے جو کیس ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں، اور جو جن پر الزام لگائے جاتے ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں۔ اب ایک تاثر یہ بھی کریٹ کیا جاتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں میرٹ پہ فیصلہ نہیں کرتے۔ جب کیس ہی میرٹ پہ نہیں بنیں گے، جلدی میں عجلت میں بنیں گے، اور جو اس میں حقائق ہیں اور جو لیگل پوائنٹس ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، تو یہ اس طرح کے معاملات جو سیاسی طور پر یہ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، وقتی جو ظاہر سابق حکمران ہوتے ہیں وہ جیلوں میں بھی جاتے ہیں، لیکن اس کا آؤٹ پٹ کچھ نہیں نکلتا۔ اگر دیکھا جائے جتنے کہ ان پر کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں تو اتنا یا اس سے زیادہ جو اداروں کے اخراجات ان کیسز پر آتے ہیں شاید وہ ان سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور ریکوری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہیں سے بھی، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اور وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، اور یہ سیاسی کیسز ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے تھا۔ اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی خبر تھی کہ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں ان کے جو معاملات ہیں طے ہو گئے ہیں، اور ان کا بیٹا بھی پچھلے دنوں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے برطانیہ میں ملاقات بھی ہوئی ہے، اور یہ بھی ذرائع نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے چودھری سرور کو گورنر پنجاب کی آفر کی ہے، لیکن انہوں نے لاہور سے رکن قومی اسمبلی کا انتخاب لڑنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور جس پر مسلم لیگ نون سے ان سے وقت مانگا ہے۔ اب یہی بتایا جا رہا ہے کیونکہ لندن میں
سابق وزیر اعظم نواز شریف سے چودھری انس سرور کی ملاقات ہوئی اور اس میں معاملات طے پا گئے ہیں۔